گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہم کلام رضا کو سنتے ہیں اور اس کی شرح بیان کرنے کی، اس کی کچھ تشریح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہایت ہی خوبصورت اور مشہور و معروف کلام جاری تھا اور سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا تھا۔ آئیے اسی کلام کو جاری رکھتے ہیں۔ جی ہاں، کلام ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اب جو شعر آج ہم نے سمجھنا ہے، کیا خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے، کچھ مشکل ضرور ہے مگر کمال کا شعر ہے۔ بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے۔ بے داغ لالا سے مراد کیا ہے؟ یہاں اس سے مراد ایک خاص پھول ہے جس میں داغ نہ ہو۔ اچھا، پھر بے کلف، یہ بھی بے داغ کے لیے وداؤٹ اینی ڈیفیکٹ، بغیر کسی نقص کے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، بے خار یعنی بغیر کانٹوں کے، گلبن یعنی سرخ گلاب، اور چمن آرا کسے کہتے ہیں کہ جس سے باغ کو زینت ملے، باغ کو زینت بخشنے والا اسے چمن آرا کہتے ہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ کو گلے لالا تو کہوں وہ خوبصورت ہوتا ہے، مگر گلے لالا میں بھی ایک سیاہ داغ ہوتا ہے، تو پھر میں آپ کو وہ گلے لالا کہتا ہوں جو بے داغ ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ آپ کو چاند تو کہوں، مگر چاند میں بھی تو ایک داغ ہوتا ہے، تو میں آپ کو وہ چاند کہوں کہ جس میں کوئی ایسا داغ نہ ہو جو اس کے حسن کو ماند کر دے۔ آقا، میں آپ کو ایسا پھول بھی کہوں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہ ہو، بلکہ آپ تو وہ پھول ہیں جو سارے باغ کی زیب و زینت کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت بات کی ہے، یعنی میرے آقا کی خوبصورتی کمال درجے کی ہے۔ میرے آقا وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی آزمائش نہیں ہے۔ اسی انداز کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شعر میں بھی استعمال کیا نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ذرا شعر کو سنیے کہ پیارے آقا کی تعریف بھی بیان کی ہے اور یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ نعمتیں بہت ساری ہیں نبی پاک کی برکت سے، مگر اس میں کوئی زحمت نہیں ہے۔ میرے آقا ایسے حسین ہیں جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے۔ بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں، بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہو تجھے، بے خار گل بنے چمن آرا کہو تجھے۔ اگلا شعر کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ یعنی کیا خوبصورت بات کی ہے کہ آقا میں تو مجرم ہوں، میں اپنی معافی کا، عفو کہتے ہیں معافی کو، میں اپنی معافی کا کوئی سامان کر لوں، یعنی نعت بھی عرض کر دوں اور بات بھی بن جائے، یعنی آپ کے اس وصف کی بات کیوں نہ کر لوں کہ آپ ہی تو شفیع روز جزا ہیں، محشر کے دن آپ ہی کی شفاعت سے تو مجھے جنت میں جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو رب کی عطا سے محشر کے دن کام آنے والی ہے۔ خود اعلیٰ حضرت اپنے ہی اشعار میں سمجھاتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو کیا پیارا انداز ہے کہ آقا اپنی بخشش کے سامان، اپنی معافی کا سامان یوں کر لیتا ہوں کہ آپ کے اسی وصف کی، اسی
کمال کی بات کر لیتا ہوں کہ آپ شفیع روز جزا بھی ہیں، سبحان اللہ، اپنی عرضی بھی پہنچا رہے ہیں اور گویا نعت بھی عرض کر رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہو تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہو تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہو تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر دیکھیے، اپنے دل کو تسلی دینے کا انداز کس طرح اپنایا ہے۔ لکھتے ہیں اس مردہ دل کو مژدہ حیات ابد کا دوں، اس مردہ دل کو مژدہ حیات ابد کا دوں، تاب و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد کیا ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں؟ یہاں اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں، مژدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، حیات ابد یعنی ہمیشہ کی زندگی، تاب و توان یعنی طاقت اور قوت، جانے مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرنے والے، ان کی بھی جان۔ اللہ اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ یعنی یہاں کیا عرض کر رہے ہیں کہ میں اپنے مردہ دل کو، اپنے دل کو یہ تسلی دے رہا ہوں کہ گھبرا مت، تیرا بھی کام بن جائے گا، تجھے بھی حیات ابد یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی مل جائے گی، تو بھی زندہ ہو جائے گا، کیونکہ جس نبی کا تو امتی ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اس کے بھی تاب و تواں یعنی ان کو بھی فیضان ملا ہے نبی پاک علیہ السلام کا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے تو مردوں کو زندہ کیا۔ ذرا غور سے سنیے گا، مردے وہ ہوتے ہیں جن میں کچھ عرصہ زندگی رہی ہوتی ہے، پھر موت آ جاتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، مگر آقا وہ ہیں جنہوں نے پتھروں کو اور لکڑیوں سے کلام فرمایا، اور پتھروں نے آپ کا حکم مانا۔ لکڑی جو ہے، آپ نے وہ ستون حنانہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ ستون رونے لگا نبی پاک علیہ السلام کی جدائی سے، تو پتہ چلا کہ آقا جس کو مس کر جائیں وہ زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو خوبصورت انداز ہے کہ اے دل مت گھبرا، اس نبی کا امتی ہے جو جانے مسیحا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جو کمال تھا، آقا تو ان کے کمال کی بھی جان ہے۔ اسی انداز کو ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے دل کو گویا اس طرح کلام کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اگر ایک نگاہ فرمانی ہے تو یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا لکھتے ہیں؟ اس مردہ دل کو مژدہ حیات ابد کا دوں، تاب و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے۔ اس مردہ دل کو مژدہ حیات ابد کا دوں، اس مردہ دل کو مژدہ حیات ابد کا دوں، تاب و توان جانے مسیحا کہو تجھے، تاب و توان جانے مسیحا کہو تجھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب جو شعر ہے اگر اس کو اس کلام کی جان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے۔ ذرا اس شعر کو پہلے سنیے اور پھر اس کا مطلب سمجھیے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے، وصف کہتے ہیں کمال کو، اوصاف کو، کسی چیز کے اندر کوئی خوبی ہو اس کو وصف کہتے ہیں۔ اچھا، تناہی، یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی۔ تناہی یعنی اینڈ ہو جانا، انتہا ہو جانا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے کسی شخص کے کمال لکھیں، اس کی تعریفیں بیان کریں، آپ بہت باکمال ہوگا تو 5 10 15 20 50 خوبیاں لکھ دیں گے، پھر ختم ہو جائیں گی نا بات کہ بھئی اس شخصیت میں اتنے سارے کمال ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں کہ آقا یہ ختم ہو جانا، یہ اینڈ ہو جانا بھی، یعنی کسی کے کمال کی انتہا ہو جانا بھی تو ایک عیب ہے نا۔ آقا آپ کے اوصاف وہ ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں،
وہ عیب ہی نہیں ہے کہ ختم ہو جائیں، آپ کی بات پوری نہیں ہو پا رہی۔ ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات 1450 سال کے قریب وقت گزر چکا ہے، مگر بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی، اور کیسے ہو جائے؟ اعلیٰ حضرت نے یہی تو لکھا کہ آقا آپ کی بات ختم ہونے والے عیب سے بری ہے، پاک ہے۔ میں خود حیران ہوں آقا کہ آپ کو کیا کیا کہا جائے، کس کس نام سے پکارا جائے، کس کس کمال کی بات کی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا سمجھیے، لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اسی انداز میں اسی ایک بے بسی کا عالم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیسے بیان کروں، کیسے بات پوری کروں، ہو نہیں پاتی۔ اعلیٰ حضرت اسی انداز میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ثنا خاں سے مراد یہاں نعت خواں ہے، مدح بیان کرنے والا ہے۔ خاموشی یعنی خاموش ہو جانا، چپ ہو جانا۔ آقا اب میں خاموش یہ کہہ کر ہو رہا ہوں کہ مجھے ویسے ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا کیا کہوں۔ یعنی یہ وہی انداز ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ، یعنی یہ خاموشی بھی میری بہت کچھ کہہ رہی ہے، میں چپ جو ہو رہا ہوں نا یہ بھی کچھ کہہ کے چپ ہو رہا ہوں، میری خاموشی میں بھی یہ صدا ہے کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا جو مقطع ہے، یاد رہے ہم نے کئی سلسلوں میں یہ بات عرض کی ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے پورے کلام کا عطر جو ہے وہ ہمیں مقطع میں عطا فرماتے ہیں، اور اس مقطع میں بھی کمال کیا۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ ختم سخن سے مراد، سخن کہتے ہیں کلام کو، کہتے ہیں میں اپنے کلام کو یہ کہہ کر ختم کر رہا ہوں، اپنی بات یہ کہہ کے کلوز کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ اب خالق کے تو بندے ہیں، یعنی اللہ جو پیدا کرنے والا اس کے تو بندے ہیں، مگر خلق یعنی مخلوق کے آقا ہیں۔ کچھ اسی طرح ایک بزرگ شاعر لکھتے ہیں نا، یا صاحب الجبال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی بات ختم کر دیتے ہیں بزرگان دین کے بس اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو آقا وہ آپ ہی کی ذات ہے، اور آپ کی ذات کے کمال بیان کرنا کسی کی اوقات میں نہیں ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، لکھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تو
تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، خوبصورت اور مبارک کلام آج کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک کلام کی ہمیں برکت عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خانوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرمائے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کلام رضا پڑھتے رہا کریں اور سمجھ کر پڑھیں اور سمجھ کر سنیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام لے کر حاضر ہوں گے اور اس کلام سے متعلق چند مدنی پھول حاصل کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے.